السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو یہاں ہو گئی تھی ایک اچھی سی صبح، اور جب میں اٹھی تو میں نے باہر دیکھا اتنی دھند، مجھے تو دھند کو دیکھ کے وحشت سی ہو گئی تھی پہلے، لیکن بعد میں نے جب باہر جا کے میں نے دیکھا، میں نے ونڈو پہ گئی تو میں نے دیکھا بہت زیادہ باہر سردی تھی، اتنی سردی مجھے نہیں لگتا کہ وہ دسمبر اور جنوری میں اتنی سردی پڑی ہے جتنی آج سردی تھی، بہت زیادہ سردی تھی۔ اور میں تو بچوں کو دیکھیں، ہم کیسی مائیں تھیں، ہماری دفعہ ہماری مائیں ہیں وہ ہمیں دیکھتی نہیں تھی، دھند ہے، بارش ہے، سردی ہے، ہمیں اس طرح دھند میں وہ سپارہ فجر کی نماز کے ٹائم اٹھا کے سپارہ پڑھنے بھیج دیتی تھی۔ اور آج کل ہم کیسی مائیں ہیں، ہماری تسلی نہیں ہوتی، ہم جو ہے نا وہ ڈر جاتی ہیں اتنی دھند میں ہمارے بچے اسکول یا ٹیوشن سپارہ پڑھنے جائیں۔ تو میں نے کہا چلو بچوں کی تو ادھر جو ہے نا دھند میں کہاں ان کو بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر میں بچوں کو یہی کہہ رہی تھی، ناشتہ بنانے کچن میں ان کو یہی بتا رہی تھی، میں نے کہا آپ کی نانو تو ہمیں اتنی سخت دھند میں باہر سپارہ پڑھنے بھیج دیا کرتی تھی، ہم نے جب دروازہ کھولنا آگے کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا، گلی میں واپسی جاتے ہوئے بھی کچھ نظر نہ آتے ہونا، تو اتنی دھند میں ہمیں جو ہے نا سپارہ پڑھنے اور اسکول بھیج دیا کرتی تھی۔ اور میں اپنے اسکول کی بات کروں تو میں اپنے اسکول میں بھی، لیکن مجھے دھند نہ بڑے مزے کی لگتی ہوتی تھی جب میں مطلب اسکول گئی تھی۔ ہائی اسکول میں جب میں 9th کلاس میں تھی تو ہم نا پوری گراؤنڈ میں دھند میں نا گھوما کرتی تھی، چکر لگایا کرتی تھی میں اور میری دوست ہے نا، تو بڑا ہی مزہ آیا کرتا۔ میں بچوں کو بتا رہی تھی، میں نے کہا تم لوگ لکی ہو جو ہم مائیں نہیں آپ کی اتنی وہ اسٹرک والی، ہماری دفعہ مائیں نہیں تھی، یہ دیکھتی ہوں تو نکال دیتی تھی چلو جاؤ، وہ اس چیز پہ بڑی سختیاں کرتی تھی سپارے پہ خاص طور پہ۔ تو میں پھر ناشتہ بنانے لگ گئی ادھر بچوں کے لیے، میں نے کہا چلو ناشتہ بنایا جائے جلدی جلدی سے۔ تو کسی کی ڈیمانڈ ہے سوکھی روٹی پہ ہوتی ہے اور کسی کی پراٹھے پہ ہوتی ہے، جس کی سوکھی ہوتی ہے اس کی پھر پہلے بنا لیتی ہوں، پھر پراٹھے والا توا ہو جاتا ہے گھی والا، پھر بعد میں ان کی بنا لیتی ہوں۔ تو یہاں پھر میں پہلے ان کے پاپا کی بنائی سوکھی روٹیاں، پھر میں نے باقی بچوں سے پوچھا انہوں نے کیا کھانا ہے۔ بچے اتنا لیٹ کر دیتے ہیں ناشتہ بتاتے بتاتے، موسٹلی تو ویسے میرے بچے چائے پراٹھا کھا لیتے ہیں، وہ یا سالن وغیرہ رات کا بچا ہوا ہو تو وہ بھی کھا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بچوں کی نا مرضی ہوتی ہے جو اپنی وہی کھاتے ہیں بچے، کوئی زبردستی نہیں چلتی بچوں پہ۔ تو بس میں ناشتہ بنا کے میں نے کہا جلدی جلدی سے فارغ ہوں، یہاں پہ بچے مجھے بول رہے تھے کہ ہمیں نا آج چھٹی ہے تو ہمیں کچھ اور بنا کے دو، جو پیپر ہو رہے ہیں نا ان کے، تو پیپروں میں جو چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو، تو رئیس کو آج نہیں تھی چھٹی، وہ تو گیا تھا دھند میں ہی بیچارہ گیا پیپر دینے کے لیے، اینول پیپر جو ہو رہے ہیں بچوں کی انشاءاللہ اب نیو کلاسز لگ جانی۔ سب لوگ دعا کرنا میرے بچوں کے اچھے سے پیپر ہوں۔ یہ زینی ہاتھ لگا کے دیکھ رہی تھی، کہتی ماما روٹی کے اوپر کیا بننا ہے، یہ دیکھیں کتنا پیارا وہ بن گیا ہے ایک نقشہ سا۔ تو میں نے کہا ایسے ہی ہوتا ہے جب روٹی ہم ڈالتے ہیں نا تو جو وہ پریس ہو جاتا ہے اس پہ۔ تو یہاں میں نے کہا میں نے روٹیاں بنا کے فٹافٹ سے فارغ ہو جاؤں، اتنے کام تھے، بس کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے۔ تو اور کیا سب بچوں سب کے بچوں کے پیپر ہو گئے ہیں، اور میرے تو ابھی بچوں کے سٹارٹ ہی ہوئے ہیں۔ پھر اب پراٹھوں کی باری آ گئی تو میں نے کہا چلو اب فٹافٹ سے پراٹھے بنا لوں۔ میں بھی آج کل ویسے نا پراٹھے کھا رہی تھی، میرے نا مجھے سوٹ نہیں کرتے ہیں، میری طبیعت خراب کر دیتے ہیں پراٹھے، میں نے بھی کوئی 10 دن ٹک کے کھائے ہیں چائے کے ساتھ، لیکن اب میں نے چھوڑ دیا، میں نے کہا مجھے اپنی طبیعت بھی دیکھنی ہے، پھر مجھے وہ جو ہے نا گھومتا رہتا میرے دماغ میں پراٹھا جیسے دماغ کو چڑھ جاتا ہے۔ پھر جس کی رئیس کو میں بنا دیتی ہوں پراٹھا، پھر رئیس اور زینی نے چائے پراٹھا کھایا، اور امن کو تو بس کیچپ کے ساتھ روٹی دے دو تو وہ میڈم خوش ہو جاتی ہے اتنے میں کہ چلو مجھے کیچپ کے ساتھ روٹی مل گئی۔ تو یہاں پہ میں پراٹھے بنا رہی تھی، تو بس میں نے کہا چلو میں فارغ ہو لوں یہاں سے، بچوں کی طرف جو ہے نا جو انہوں نے مجھے کہا تھا ماما آج ہمیں کچھ اور بنا کے دو، میں نے کہا چلو آج میں بچوں کو کچھ اور بنا کے دیتی ہوں۔ ویسے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بھی بتائیں آپ کس کس شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہاں کس کس طرح کی سردی ہے۔ یہاں پہ تو مجھے لگ رہا ہے آج کل میں بہت زیادہ سردی ہو گئی، ڈے ٹائم تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے، تو جو ہے نا رات کو صبح بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ یہاں پہ بس اب رئیس کی باری تھی، تو کبھی زینی کبھی رئیس، بچوں کی بھی ہماری دفعہ بھی ایسا ہوتا تھا، ہم جب سپارہ پڑھ کے آیا کرتے تھے
تو آگے ناشتہ بنا رہے ہوتے تھے، پھر ہماری بھی یہی ہوتی تھی، بچوں کی سب کی مجھے لگتا ہے ایک جیسی حرکت ہوتی ہے، ہماری بھی بچپن میں یہی حرکتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ویسے ہماری امی تو میرا بیٹا رئیس کچھ بھی نہیں ہے، دہی وغیرہ نہیں کھاتا، لیکن ہماری امی ہمیں نا دہی کے ساتھ پراٹھا دیا کرتی تھی۔ آج کل کے بچے اتنا دھیان نہیں دیتے اس طرف نا، اتنے شوق سے نہیں کھاتے۔ تو بس یہ اب رات کا بچا ہوا سالن ہو یا پھر ساتھ میں چائے بنا دوں تو اس کے ساتھ ہی کھا لیتے ہیں۔ چلیں بچے تو پھر مرضی کے مالک ہوتے ہیں اپنی، کوئی زبردستی نہیں ہوتی۔ میں نے تو کیا کہتے ہیں رئیس بھی مجھے بڑا ہی تنگ کرتا ہے کھانے کے معاملے میں پھر زبردستی بھی نہیں کر سکتی اس کے ساتھ، بچے تو مرضی کے مالک ہوتے ہیں۔ یہ پھر لاسٹ پراٹھا میرا رہ گیا تھا، میں نے کہا چلو میں اپنے لیے پراٹھا بناؤں۔ یہ جمائی کو بھی بیچ میں ہی آنا تھا، اس کو کیا پتہ میں وائس اوور کر رہی ہوں اس کے لیے معذرت۔ چلو آپ لوگوں کے کسی کے کمنٹ نہیں آ رہے، پتہ نہیں آپ لوگ ویڈیو وہ نہیں مطلب دیکھ نہیں رہے، تو ویڈیو کو واچ کریں پلیز۔ باہر کیا کہتے ہیں پھر دھوپ نکل آئی اور بڑا پیارا باہر موسم ہو گیا، تو زینی کہتے ماما میں باہر کا ویو بھی لینے لگی ہوں، باہر بہت پیارا موسم ہے، دیکھیں کتنی اچھی دھوپ نکل آئی ہے۔ تب تک وہ نکل آئی تھی جب ہم ناشتہ بنا رہے تھے، تو یہ ہمارے گھر سے باہر کا سارا ٹوٹلی ویو ہے۔ تو بس باہر اور نورے، اور پھر نورے میڈم جو ہے وہ تو اپنے پاپا کا نام لے رہی تھی، کہہ رہی تھی پاپا پاپا پاپا، اور جب وہ پھر طاہر طاہر بولتی ہے آگے سے، یہ باتیں کر رہی تھی اتنی پیاری۔ اس کی بڑی پیاری شرارتیں ہیں، بڑی پیاری شرارتیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچوں کے لیے میں نے کہا چلو پھر میں بنا لوں، یہاں پہ مجھے بول رہے تھے کہ ماما میں دوپہر میں کچھ بنا کے دو، میں نے کہا آلو گوبھی والے پکوڑے بنا کے دیتی ہوں۔ پھر میں کاٹی پھر چیزیں فٹافٹ سے، پیاز آلو اور گوبھی کاٹی، ہری مرچیں کاٹی اس کے اندر، اور پھر میں نے اس کے اندر یہ میں لے کے آئی تھی بازار سے نا پکوڑا مسالہ، یہ بہت اس کے ساتھ مزے کے پکوڑے بنتے ہیں، بہت ہی ٹیسٹی۔ تو یہ میں نے اس کے اندر ڈالا، پھر میں نے اوپر سرخ مرچیں ڈالی، نمک ڈالا، جو بھی مطلب مسالے وغیرہ ہوتے ہیں ڈال کے میں نے پھر بیسن ڈالا اوپر، اور ہرا دھنیا ڈالا زیادہ سا، پالک نہیں تھی پالک مس ہوگی، میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس ٹائم اب پالک لینے کون جائے اب، تو وہ پالک میں نے نہیں ڈالی، اس کی جگہ ہرا دھنیا میں نے زیادہ سا ڈال لیا۔ تو بس پھر مسالے کو مکس کیا، اور زینی اتنی کلوز سے ویو لیتی ہے نا، یہ دیکھیں آج تو میں اسٹینڈ وغیرہ بھی لے آئی ہوں، اور میں دور سے بنایا کروں گی ویڈیو نا، تو یہ زینی نے اتنی کلوز سے لیا میں، تو پھر میں نے مسالے میں یہ دیکھیں میں دھنیا ڈال رہی ہوں، پھر سوکھا دھنیا، اور یہ پھر کیا کہتے ہیں یہ ہری مرچیں ساری میں نے ڈال کے بیسن اوپر ڈالا اور مکس کیا اس کو اچھے سے۔ اور مجھے ذاتی طور پہ پکوڑے بہت پسند ہیں، اور یہ بڑے مزے کے بنے تھے، بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے۔ آگے جیسے رمضان آ رہا ہے تو یہ گوبھی کے پکوڑے تو مجھے بڑی پسند ہیں، تو یہ نا رمضان میں تو دیکھنا خاص طور پہ پکوڑے اور چپس ہر گھر میں بنتے ہیں۔ تو آپ میں سے کون کون گوبھی کے پکوڑے بناتا ہے، کس کس کو پسند ہے؟ موسٹلی تو آلو والے پکوڑے ہی لوگ بناتے ہیں، آلو پیاز والے یا پالک ڈال لی بیچ میں، لیکن مجھے نا یہ ڈال کے اس کا بھی بہت، اور میں اس میں نا بیگن بھی ڈال لیا کرتی ہوں کاٹ کے، اس کا بھی بہت ٹیسٹ آتا ہے پکوڑوں میں نا، چھوٹے چھوٹے سلائس میں بیگن کاٹ لو، جیسے ہم آلو کاٹتے ہیں ویسے ہی ہم بیگن کاٹ لینا تو فنگر شیپ میں، تو اس کا بھی بڑا ٹیسٹ آتا ہے۔ ویسے فی الحال میں تو آج گوبھی کے بنا رہی تھی، گوبھی مجھے تھی میرے گھر میں، تو میں نے کہا چلو اس کو بھی بیچ میں ڈال لیا جائے، ذرا ٹیسٹ اور ہو جائے۔ تو بس یہاں پہ میں اجوائن بھی ڈالی اس میں، تو اجوائن ضرور ڈالا کریں، پکوڑوں میں ہضم ہو جاتے ہیں، بھاری نہیں لگتے۔ تو ویسے میں ہر چیز میں مطلب پکوڑے جیسے ہو گئی، فرائز وہ بیسن والی ہو گئی، ان میں اجوائن وغیرہ ڈالتی ہوں، مجھے بہت پسند ہے۔ تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کے تو اس کو اچھے سے مکس کیا، تو اب بچے انتظار میں تھے کہ پکوڑے مل جائیں، پکوڑے مل جائیں، پکوڑے مل جائیں، کب ماما کب فرائی ہونے ہیں۔ فٹافٹ میں نے پھر جو ہے نا مکس کر کے میں نے آئل رکھ لیا ہوا تھا گرم ہونے، تو میں نے ڈالنے شروع کیے اللہ کا نام لے کے، تو خوشبو سے ہی بچوں کا دل جو ہے نا وہ للچا رہا تھا، اور جلدی تھی سب کو۔ شکر ہے کہ بچے میرے بچے تو کھانے میں بہت تنگ کرتے ہیں، مطلب مرضی کی چیز کھاتے ہیں، مرضی کے ساتھ،
تو جو ہے میں نے کہا چلو اب فٹافٹ بناؤں. میں نے ابھی کھانا بھی بنانا تھا تو وہ میرا ابھی جو ہے نا وہ لیٹ ہو رہا تھا، اور میں نے ادھر کو مسالہ ڈالا، لہسن اور پیاز ڈال کے فٹافٹ سے میں نے نمک مرچ ہلدی ڈالی اس میں. کہہ رہے تھے مطلب کہ مائنڈ تھا میرا دال اور چکن بنانے کا. وہ میں نے فٹافٹ ڈال کے اس کو سٹیم لگائی ایک طرف میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی. ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو دونوں کام ہو جاتے ہیں. ایک چولہے پہ کھڑے ہو تو پھر دونوں چولہے چل رہے ہوں تو پھر دونوں ہی کام ہو جاتے ہیں. سٹیم لگا کے میں نے پھر جلدی اس کو کھولا، مسالہ گل گیا ہوا تھا، چکن ڈالا. فٹافٹ تھی، جلدی تھی مجھے تاکہ نا ان کے ابا جی کے بھی آنے کا ٹائم تھا، تو میں نے کہا لیٹ نہ ہو جائے کھانا. ان کو پھر یہ پکوڑے وغیرہ بس موڈ کے ساتھ ہی کھائے. یہاں پہ میرے دال چاول ہو گئے تھے ریڈی، اور میں نے پلیٹ ڈال کے سرو کیا، بچوں کو بھی دیے. بعد میں یہ رات کا ٹائم تھا، یہ رات کو ہم نے کھائے تھے پکوڑے، ہم نے دوپہر کو بنائے تھے. تو پھر رات کو پھر میں اس کے ساتھ چاہتی ہوں اب آپ سے اللہ حافظ.